جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست میں خوش آمدید. دنیا بھر سے لوگ گاندھی صاحب سے بالمشافہ سوال کر سکتے ہیں آسک گاندھی ایپ کے ذریعے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں مسعود احسن صاحب. سوال کیجیے گا مسعود صاحب. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. مذہبی روایت میں عالم ارواح یا میثاق کے الست کا تصور پایا جاتا ہے، جہاں تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا اقرار کیا تھا اور اس دنیا میں امتحان کے لیے آنے پر رضامندی ظاہر کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ڈیلیٹ کر دیا اس میموری کو. اس سارے عمل میں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری اس بنیادی یادداشت کو مٹا کر ہمیں اس وعدے سے غافل کیا تھا، تو پھر انبیاء کے ذریعے ہمیں دوبارہ یاد دلانے کا مقصد یا منطقی جواز کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غافل نہیں کیا، ہمارے شعور سے اس کو محو کیا ہے. اگر وہ واقعہ ہمارے شعور پر رہتا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا، لیکن اس کی یاد ختم کی گئی ہے. اس کی حقیقت ہمارے اندر ودیت ہے. جیسے ہی باہر سے ہمیں وہ یاد دلایا جاتا ہے تو اس کی حقیقت فوراً ہمارے لیے قبولیت کا باعث بن جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم ایک ماں کے پیٹ سے ایک خاص وقت پر پیدا ہوئے ہیں. وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے گزرا ہے، لیکن ہمارے حافظے میں اس کی یاد نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس کو یاد نہیں کر سکتا. جب معاشرہ یاد دلاتا ہے، گرد و پیش کے لوگ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو ہم ماں کے رشتے کو قبول کرتے ہیں. تو اس کی نوعیت بھی بالکل یہی ہے. اس میں یہ اصرار کرنا کہ وہ واقعہ یاد رہے، یہ اصل میں اس غیب کے امتحان میں شہود کا مطالبہ ہے. اس کے بعد تو ایمان کا امتحان ہی ختم ہو جائے گا. جی آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتبہ نفیس صاحب. سوال کیجیے گا مشتبہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے گاندھی صاحب؟ آپ کی دعائیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ انسان اپنی اخلاق کے لیے علم حاصل کرتا ہے، دینی علم، لیکن کئی دفعہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ میں یہ چیز کسی کو سناؤں گا تو بڑا خوش ہوگا اور مجھے بڑا خوش سمجھے گا، لیکن اس کے بعد بندہ اس بارے میں توبہ بھی کر لیتا ہے کہ میں تو اپنی اصلاح کے لیے دین حاصل کروں. تو کیا یہ متکبرانہ جو چیز پہ علم ہے، یا یہ ایک کوئی اور چیز ہے واضح کریے گا؟ یہ تو آپ نے خود بیان کر دیا کہ آدمی نے اصلاً علم اپنی اصلاح کے لیے حاصل کیا ہے. وہ اپنی دینی اصلاح کے لیے بھی بہت سی چیزیں سیکھتا ہے اور اپنے دنیوی معاملات کے لیے بھی بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. یہ دونوں مقصد بہت اچھے مقصد ہیں. اس وجہ سے اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں ہی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ انسان ہے، اس میں بعض دوسرے احساسات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی نعمتیں دی ہیں، ہم جانتے ہیں ان میں حسن ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، علم ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے. انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سے اس کو عزت حاصل ہوتی ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھی راہیں کھلتی ہیں. ان میں سے بھی ہر چیز بعض سفلی جذبات پیدا کر دیتی ہے، تو ان سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر چیز کو الگ کر دے گا. اس میں اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کے اثرات بھی سامنے آ جائیں گے، اور اگر اچھے پہلو تھے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اور پر مجموعی حیثیت میں اگر ہمارے رویوں میں اچھائی کا غلبہ رہا ہے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. یہی قرآن نے بتایا. جی آگے بڑھاتے ہیں. تو ذاکر حسین صاحب. ذاکر صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامز صاحب، میرا یہ سوال یہ ہے کہ جی احادیث کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 72 حوروں کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیے جائیں گے، لیکن تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہم کو اس حدیث کو سمجھنا چاہیے
جیسا کہ آپ نے صلاح جی 72 حوروں کی بات حدیث میں آتی ہے، اگرچہ صحیح حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں کیسے سمجھیں حور کے تصور؟ قرآن مجید میں جنت، دوزخ، حشر نشر کے معاملات بیان ہو گئے ہیں. اس میں روایتوں کی طرف زیادہ التفات کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہے اچھی بات ہے، نہیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے. جی ٹھیک ہے. اس پہ اگر آپ تفصیلی رائے جاننا چاہیں غام صاحب، تو جنت کی حور کے زیر عنوان 23 اعتراضات سیریز میں تمام روایتیں آئی ہیں. اس طرح غامدی صاحب کی کتاب علم النبی میں جنت کی حور کا باب ہے، اس میں صحیح روایات آپ دیکھ سکتے ہیں. فیروز کریم صاحب آگے بڑھاتے ہیں، سوال کیجیے گا فیروز کریم. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ملائیشین ایک ریاست نے اپنے مسلمان شہریوں پر جرمانے عائد کرنے کی بات کی جو لوگ جمعے کی نماز میں بغیر کسی وجہ کے شریک نہیں ہوں گے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس حکم کو؟ اسلام میں جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کا معاملہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ لوگ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا، اس لیے کہ لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا گھر مسجد سے دور ہو، لوگ اپنے کاروباروں کے لیے بھی نکلتے ہیں. اس میں بندہ اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہوتا ہے. اس نماز سے متعلق ریاست کو، حکومت کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن یہ کہ جمعے کی نماز تو ریاست سے متعلق ہے، وہ اصلاً قومی سطح پر پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے جگہ کا انتخاب بھی مسلمانوں کا اجتماعی نظم کرتا ہے. اس میں ذمہ داری بھی انہیں پر ڈالی گئی ہے کہ وہ آئیں اور نماز کا خطبہ دیں یا ان کے نمائندے. اس میں لوگوں کا احتساب بھی کیا جا سکتا ہے. جی آگے بڑھاتے ہیں، ساجد رحمان صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دی ہوں اور عدت کی مدت بھی ختم ہو چکی ہو، اور اس کے بعد اگر وہ نیا نکاح کرتے ہیں آپس میں تو ایک نئے حق مہر کے ساتھ، تو اس نئے نکاح میں ان کے پاس کیا ساری زندگی کے لیے ایک ہی چانس ہوگا طلاق کا، یا ریورس ہو جائے گا، طلاق کی 3 ہی چانسز ہوں گی نئے نکاح کی صورت میں؟ سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی ہاں، پہلے تو یہ 2 طلاق کو سمجھ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ طلاق دیں تو آپ کہیں کہ میں تمہیں 2 مرتبہ طلاق دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ طلاق دے کر اس کو واپس لے لینے کا حق دیا ہے. یعنی کسی میاں بیوی کے درمیان طلاق کا معاملہ خدا نخواستہ ہوا، اس کے بعد عدت کے زمانے میں مرد نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لی اور یہ فیصلہ واپس لے لیا، جس کو رجوع کہتے ہیں. پھر کوئی 5-10 سال کے بعد معاملہ ہوا، دوبارہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ طلاق دے گا، تو یہ اصل میں دوسری طلاق ہے. تو پہلے تو اس کو سمجھ لیں. یعنی یہ بات کہ آدمی کھڑے کھڑے 2 طلاق دے یا 3 طلاق دے، یہ محض جہالت، آخری درجے کی لغویت، صریح حرام اور دین کے شاعر کے مقابلے میں کھیل کود کرنا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 3 طلاق اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک طلاق دی گئی، ایک ہی دی جاتی ہے، وہ عدت میں واپس لے لی گئی، رجوع کر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر دوبارہ زندگی میں کبھی ایسی نوبت آ جائے تو علیحدگی کا حق ہے. یہ ہے الطلاق مرتان. کسی آدمی نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی. عدت جب گزر جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یعنی اب عدت کے آخری دن فیصلہ کرو، روکنا ہے تو شریف انسانوں کی طرح روکو، تنگ کرنے کے لیے نہیں. امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان، یا بہت اچھے طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرو، جیسے شرفا رخصت کرتے ہیں. تو اگر کسی نے اس طریقے سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو جیسے ہی وہ عدت کے آخری دن اس فیصلے کا اعلان کرے گا، یا عدت گزر گئی اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ تعلق یعنی میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا.
اب وہ عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، وہ دوبارہ اس شخص سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ جب نکاح کرے گی تو پھر وہ نیا نکاح ہے، اور اس نئے نکاح میں پھر ایک مرتبہ وہی 3 حق حاصل ہو جائیں گے جو پہلے نکاح میں تھے۔ جی بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب خان صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن مجید میں نبی کے حوالے سے رحمت اور سلامتی کی دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ اس دعا کے معاملے میں جو تحدید نبی کی ذات کی حد تک قرآن پیدا کر رہا ہے، درود ابراہیمی یا اس کے علاوہ جو باقی درود ہیں ان میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے آل محمد کے الفاظ کے ذریعے توسیع پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ رحمت اور سلامتی کی دعا اگر نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی ہے تو سب کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اولاد نبی ہو یا غیر اولاد نبی، سب کو اسی دین پر ایک ہی کسوٹی اور کرائیٹیرین کے تحت عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر نبی کے علاوہ اولاد نبی ہی کیوں، باقی عام لوگ اس دعا میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ قرآن کے بیان کو سامنے رکھ کر کیا نبی کے علاوہ توسیع کی گنجائش نکلتی بھی ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہاں کوئی قانون نہیں بیان کیا جس میں قید کا سوال پیدا ہو جائے، ترغیب دی ہے پیغمبر کے لیے دعا کیا کرو، اور اس موقع پر ترغیب دی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منافقین نے ہدف بنایا ہوا تھا۔ یہ ترغیب کی آیات ہیں، ان میں قید اور شرط ہے نہیں ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید میں پہلے اصل بات دیکھنی چاہیے، اور قرآن نے ہمیں عام مسلمانوں کے لیے بھی تاکید کی ہے۔ ہمارے لیے تو شعار مقرر کیا گیا ہے سلامتی کی دعا کا کہ جس مسلمان سے ملو السلام علیکم کہو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، وہی دعا ہے جو ہم پیغمبر کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سلم کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ تو اس وجہ سے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، یہ آپ سب کے لیے کرتے ہیں، اور سب کے لیے آپ جب چاہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ پیغمبر کے لیے بھی یہ دعا کریں، اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی یہ دعا کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوں، یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہاں فارسی زبان میں درود ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی دعا کے ہیں، یہ حضور کے لیے دعا ہے۔ تو اس کی اللہ نے ترغیب دی، تو مسلمانوں نے یہ جب دعا کی ہے تو اس میں آپ کی اولاد کو بھی شامل کر لیا، وہ آپ کے اصحاب کو بھی شامل کر لیں، آپ کی ذریات کو بھی شامل کر لیں۔ دعا دینے میں اس ساری بحث کی ضرورت کیوں ہے؟ جس کے لیے چاہے دعا کریں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حضور کے لیے البتہ خود ترغیب دی ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، محمد عثمان صاحب سوال کیجیے گا۔ عثمان صاحب۔ السلام علیکم رحمت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ کرسچنز یہ آرگیومنٹ یوز کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہے سورہ الحق ورس 44 to 46، جس میں یہ کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو فیبریکیٹ کرتے تو اللہ ان کا رائٹ ہینڈ پکڑ کر ان کے ایوٹا یعنی ایک ضروری نس جس کو کاٹ دیتے۔ تو اس ورس کو وہ صحیح البخاری کی 4428 سے کمپیئر کرتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ جو خیبر میں ان کو زہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان کو لگ رہا ہے، فیل ہو رہا ہے کہ ان کا ایوٹا کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ کمپیریزن صحیح ہے؟ پلیز اس پہ واضح کر دیجیے۔ ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، اور اس کے مخاطب بھی آپ کے مخالفین ہیں۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ پیغمبر خدا کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کی ذمہ داری بڑی غیر معمولی ہے۔ دنیا میں دوسرے لوگوں کی جزا و سزا تو قیامت میں ہوگی، پیغمبروں کا معاملہ دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو یا اس کی اصلاح کی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ دیا کسی پیغمبر نے
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیں گے۔ یہی سزا ازواج مطہرات کے لیے بھی بیان ہوئی ہے۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو، اب عام عورتوں کا سا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی غلطی کرو گی تو دوہری سزا دی جائے گی۔ اس میں بھی جزا و سزا کا معاملہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کے مخاطبین کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ تو یہ بات وہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو دنیا سے رخصت نہیں ہونا، انہیں رخصت بھی ہونا ہے۔ ان کے مخالفین بھی اس کی کوشش کریں گے۔ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں اس میں حضور نے اپنا ایک تاثر بیان کیا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی اس کے کچھ اثرات ہوئے ہیں مجھ پر۔ تو جس طرح زہر کے اثرات ہم عام طور پر اپنے گلے میں محسوس کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا بعض موقعوں پر، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ جی واضح ہے۔ عافیہ خان صاحبہ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو اجتہادات قائم کیے وہ کیا آپ کی صرف اپنی تحقیق کے مطابق کیے یا اس میں کسی اور کی مشاورت بھی شامل ہے؟ جزاک اللہ۔ میں جب بھی کسی مسئلے پر غور کرتا ہوں تو اس میں اپنی ایک رائے قائم کرنے سے پہلے سلف خلف کی آراء کو بھی دیکھتا ہوں۔ مسلمانوں کا علم مجھ سے شروع نہیں ہوا، اس کے پیچھے 14 صدیوں کی تاریخ ہے۔ تو ہم جب اپنے پرانے علماء کو دیکھتے ہیں، مفسرین کو، محدثین کو، فقہاء کو، تو یہ ان سے مشورہ ہی کیا جاتا ہے اور ان کی آراء سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح میں تو اپنے تلامذہ کے ساتھ بھی ہمیشہ مشورہ کرتا رہتا ہوں، اپنی آراء زیر بحث لاتا ہوں۔ عام لوگ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو ان کے دلائل ہمیشہ سنتا ہوں۔ میرے خیال میں دین کے ہر طالب علموں کو یہی کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ غام صاحب کے جو اصول اشتہاد ہیں اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ 23 اعتراضات سیریز میں اشتہاد کے زیر عنوان بیان ہوئے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ قسمت خان صاحب، اب آپ کو مائک دوبارہ انمیوٹ کرتا ہوں، کوشش کریں اگر سوال پہنچ سکے آپ کا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ غامدی صاحب پچھلے دفعہ میں بھی آیا تھا لیکن میرا سوال آپ نے صحیح طرح سنا نہیں، تو اس لیے میں دوبارہ کر رہا ہوں، اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا سوال آن لائن فارغ ٹریڈنگ کے بارے میں ہے، جس میں ایک بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھول کر ڈیجیٹل کرنسی سے کرنسی پیئر، سونا، چاندی، آئل وغیرہ یا کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ بروکر لیوریج فراہم کرتا ہے، یہ ایک قسم کا قرض فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کم پیسوں سے زیادہ سے دیں۔ اگر ہم نقصان کریں یا نفع، قرض واپس ہمیں نہیں کرنا پڑتا، لیکن بروکر ہر ٹریڈ پر ایک چارجز لیتا ہے۔ اس سارے عمل میں کوئی چیز فزیکلی ہاتھ میں نہیں آتی، بلکہ ایک کنٹریکٹ یا معاہدہ ہوتا ہے اور صرف ریٹ کے اتار چڑھاؤ پر نفع یا نقصان ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کی فارغ ٹریڈنگ یا کرپٹو فیوچر ٹریڈنگ اسلام میں حلال ہے یا اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام؟ اسلام میں وہی چیزیں حرام ہیں جن کے بارے میں انسانی اخلاقی احساس حکم لگاتا ہے کہ وہ باطل ہیں، جیسے کسی کا مال زبردستی لے لینا، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت فرمائی تھی مدینے کی مارکیٹ میں کہ جب تک کوئی چیز قبضے میں نہ لے لو آگے نہ بیچا کرو۔ یہ کوئی حرام حلال کا سوال نہیں تھا، یہ لوگوں کو نزاع سے بچانے کے لیے ہدایت تھی۔ اگر کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ نے آگے بیچ دی تو ظاہر ہے کہ جھگڑا ہوگا۔ پھر وہ چیز آپ کے قبضے میں آئے گی، معلوم نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی تو کس صورت میں آئے گی۔ موجودہ زمانے میں اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا، اب چیزیں بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، ان کے لیے بہت سے قوانین بن گئے ہیں، ان کے مطابق معاہدات ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہم اسی اصول کے اوپر خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خرید و فروخت کے یہ زاویے اب نزاع سے کافی حد تک پاک ہو گئے ہیں، اس لیے اس پابندی کی اب میرے نزدیک بہت سے معاملات میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں معاہدات اس طرح کے نہ ہوں، مثلاً دیہاتی زندگی میں آپ کوئی چیز بنواتے لیتے ہیں، وہاں یہی اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک آگے نہ بیچیے۔ یہ نزاع سے بچنے کے لیے ہے، اس میں حرام حلال کا کوئی سوال نہیں۔ جی واضح ہے بالکل۔ جی ابرار صاحب سوال کیجیے گا۔ ابرار صاحب۔ جی غامدی صاحب، آپ نے ملکہ سبا کا تخت لانے والے شخص کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے پاس نفسی علم تھا۔
میرا سوال بھی اسی کے متعلق تھا کہ کیا نفسی علم میرے نفس سے متعلق ہو کر میرے جسم پر تو اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن کیا نفسی علم ہزاروں میل دور ایک آبجیکٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جادو میں بھی بلیو کرتے ہیں، تو جادو میں تو یہ ہوتا ہے کہ جنات سے کمیونیکیٹ کر کے ان کے تھرو کام نکلوائے جاتے ہیں۔ جنات کا وجود تو قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے، لیکن یہ بات کہ ان سے رابطہ قائم کر کے ان سے کام نکلوانا، اس کا قرآن و سنت میں ثبوت کہاں پر ہے؟ شکریہ۔ یہ قرآن و سنت کے موضوعات نہیں ہیں، انسانی تجربات کے موضوعات ہیں۔ اس وقت مادی علم نے کتنی ترقی کر لی ہے، ہم انسان کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے وہ جان سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہم نے ایسی ایجاد کر لی ہیں جن سے حیرت انگیز طریقے پر ایک بات کو دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، دنیا کے ہر حصے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں تجربات سے سمجھی جاتی ہیں۔ نفسی علوم بھی ایسے ہی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ نفسی علم صرف آپ تک محدود رہتا ہے۔ اگر ایک لیزر کی شعاع آپ تک محدود نہیں رہتی تو نفسی علم کے بھی دور دراز پہ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ انسانی تجربات ہیں، ان کو انسانی تجربات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں اتفاق سے ذکر آ گیا ہے اس کا، اور وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کے قانون کا علم تھا۔ وہ قانون نفس میں بھی ہے، وہ مادے میں بھی ہے۔ سائنس مادی قوانین کا مطالعہ ہے، پرانے زمانے میں لوگ نفسی علوم کا مطالعہ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ صرف نفس تک محدود رہے گا، نہ مادی علم محض مادے تک محدود ہے، وہ مادے سے پیدا ہوتا ہے اور میرے نفس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، یہ نفس سے پیدا ہوتا ہے اور مادے پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جی واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ غفار صاحب، سوال کیجیے گا طلحہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عوامدی صاحب، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور شیطان نے ان سے انکار کر دیا تو شیطان کافروں میں سے ہو گیا۔ تو کیا جب شیطان نے انکار کیا تو اس سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہوا تھا تو کہ وہ کافروں میں سے ہوا؟ جنات پہلے سے موجود تھے، اور جنات کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان میں جس طرح ہمارے پاس پیغمبر آئے ہیں ان کے پاس بھی آتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے مکلف ہے، یعنی ان کو بھی امتحان میں ڈالا گیا ہے، ان کا بھی انجام ہوگا، ان کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہے۔ یہ سب باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہی ہے کہ ان میں منکرین بھی ہوں اور ان میں ایمان والے بھی ہوں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، وجاہت حسین صاحب سوال کیجیے گا۔ وجاہت صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قابو صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا، میرا سوال تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سب سے پہلے جائیں گے، مگر ایک حدیث کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ والے ذکر ہے کہ وہ حضرت اللہ کے رسول کی جو ہے وہ گھوڑے کی جو لگام ہے وہ پکڑے ہوں گے اور وہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ تو مطلب اس میں تھوڑا سا بہام ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ کیسے جنت میں پہلے جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی جنت میں پہلے جائیں گے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی آپ دے دیں۔ آپ سمجھ سکیں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جس گھوڑے پہ جائیں گے اس کی لگام کسی اور نے پکڑی ہوئی ہوگی، ان کا نام واضح نہیں ہوا، تو پھر اگر رسول اللہ پہلے جائیں گے تو دوسرے شخص کیسے جا سکتے؟ پوری احتیاط کیا کریں اس معاملے میں کہ وہ آگے نہ چلنے پائے۔ یہ کس طرح کی بیروح منطق ہے جس میں انسان اپنے آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ خیر آگے بڑھاتے ہیں، کچھ اور سوالات بھی لیتے ہیں۔ شیخ رضوان صاحب سوال کیجیے گا۔ شیخ رضوان صاحب اگر آپ موجود ہیں تو سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جناب میرا یہ قومی یونٹ کے بارے میں سوال ہے کہ غامدی صاحب نے کہا کہ صوفیزم الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، لیکن قومی یونٹ کے بارے میں جب یہ لکھا گیا کہ وہ ان کو توبہ کرنی توفیق ہوئی تو انہوں نے کھدر پہنا اور جنگل میں نکل گئے پھٹے حالوں میں، تو اللہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کثرت عبادات یا یہ سب نہیں دیکھتا ہے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کثرت عبادات نہیں دیکھتا، یہ بھی دیکھتا ہے، یعنی آپ
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرض نماز ادا کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، وہ آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ جب آپ نوافل پڑھیں گے تو کثرت عبادات ہی ہوگی۔ ایسے ہی اخلاقی معاملات ہیں، آپ ضروری چیزیں پوری کرتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، عدل سے کام لیتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرو، تو وہاں ظاہر ہے کہ عدل سے آگے قدم رکھتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ توبہ انابت کا ہے، انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے، ایک اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کے آنسو نکل آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ کسی قوم کو اس کا احساس ہوتا ہے، وہ باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کریں گے، جیسے حضور نے استسقاء کی دعا کی، اگر بارش رک گئی تو ساری قوم باہر نکل آئی۔ تو یہ سب معاملات ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی واضح ہو گیا۔ آخری 2 سوالات انشاءاللہ لیتے ہیں۔ محمد علی سومرو صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم، جی آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے۔ جی غام صاحب، سورہ بقرہ میں قتل کے قصاص کا ذکر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم کے الفاظ سے کر کے ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ قتل کے معاملے کو عدالت میں لے جانا اور قاتل کو عدالت میں لے جانا معاشرے کے لوگوں پر فرض ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی باقی جرائم کا ذکر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا کے اسی طرح کے ہلکے الفاظوں سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ مثال میں نے کسی بحث میں اپنے دوست کو پیٹھ پر غصے سے مثال ہاتھ مارا اور ناخن لگنے کی صورت میں اس سے ایک چھوٹا زخم ہوا جس میں سے خون کا قطرہ بھی نکل آیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے درمیان وہی ہنسی مذاق چل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور دوست نے بھی دوستی کی محبت میں کبھی گمان بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ اس چیز کو عدالتی مقدمہ بنایا جائے یا دیت یا قصاص پر معاملہ کیا جائے، بلا الفاظ اس نے درگزر کر دیا۔ تو کیا ان آیات کے تحت کیا اس چیز کو عدالت میں لے جا کر دیت یا قصاص پر معاملہ لے جا کر ہم مجھ پر یا اس دوست پر یا ہم میں سے وہ دوست جو اس چیز کا شاہد تھا، تو کیا اس پر فرض ہے؟ یا اگر تو معاملہ عدالت میں مقدمے میں نہیں جائے تو کم از کم دیت دینا کیا لازم ہوگا، یا اس طرح معاملہ مکمل درگزر کیا ہے؟ جس آدمی کو آپ سے نقصان پہنچا ہے یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ یعنی ایک آدمی کو آپ نے تھپڑ مارا یا اور کوئی چیز اس کی طرف پھینکی اور لگ گئی تو یہ خطا ہے، غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے جانتے بوجھتے بھی کوئی ایسا اقدام کیا ہو۔ اب اس میں اس آدمی نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے طور پر فیصلے نہ کرنے لگ جایا کرو۔ یہ قتل کا معاملہ ہے یا کسی کے کسی عضو کو نقصان پہنچنے کا معاملہ ہے، اگر اس کا انتقام لینا ہے، نہیں لینا، معاف کر دینا ہے، تو معاف کر دینے سے اچھی بات کیا ہے؟ لوگوں نے آپس میں ایک معاملے کو طے کر لیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس کا نوٹس حکومت کے لیے لینا ضروری تھا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں، تو وہاں تو حکومت زیر بحث آئے گی، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں حکومت یا عدالت مداخلت نہیں کرتی، وہاں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کا بھائی یا آپ کا دوست اس کو کوئی مقدمہ بنانا چاہے اور قانون میں اس کی گنجائش ہو تو وہ بنا سکتا ہے، اس نے نہیں بنایا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی بہت شکریہ ہم صاحب اور تمام احباب کی خدمت میں کہ اگلا درس قرآن اور انشاءاللہ آس خامدی کا سلسلہ 15 نومبر کے بعد شروع ہوگا۔ عنایت، السلام علیکم۔